اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جس وقت مجرموں کے سامنے ان کا نام اعمال لا کے رکھ دیا جائے گا تو وہ اس میں لکھے سے خوف زدہ ہو کر کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں چھوڑی اور نہ ہی کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ اس نے تو ہمارا مکمل ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے، ہر ایک کا کیا ہر ایک کے سامنے، فیصلہ قانون ربی کے مطابق۔ کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہماری ہی کتاب اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب ہم اپنے رب کریم کے حضور پیش ہوں گے تو وہی لکھا ہوا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کل کی فکر آج کریں، آج سے اور ابھی سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق سنوارنے میں لگ جائیں تاکہ ہماری کتاب بہترین اعمال سے عبارت ہو۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 7، جو کہ آیات 50 سے 53 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ تھا جنوں میں سے، بس نافرمانی کی اپنے رب کے امر سے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم بناتے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست میرے علاوہ، حالانکہ وہ تمہارے لیے عداوت رکھتے ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی سنگین بدل ہے ظالموں کے لیے۔ پہلا انڈرلائن لفظ اسجدو، سجد سے بنا، سین جیم دال، کسی کی حاکمیت اور بڑائی تسلیم کرنا، ٹو سبمٹ۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے ادو، این دال واو، عداوت، عدم مطابقت رکھتے ہیں، نان ہارمونیس، یا ہم ایڈورسری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت رب کریم نے ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اپنی بڑائی کے زوم میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس پہ لعنت کی گئی اور وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اس موقع پہ اس نے آدم اور اس کی اولاد کو بھٹکانے کی خاطر رب کریم سے مہلت کی درخواست کی، جو اسے دے دی گئی۔ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو اپنی ہدایت کے مطابق رہنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی اس بات سے خبردار کر دیا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی چالوں سے انہیں جنت سے نکلوا دے۔ ہم بنی آدم ہیں، جس طرح کا وعدہ آدم علیہ السلام نے رب کریم سے کیا تھا، اسی طرح کا وعدہ ہم نے بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 7 ہمیں یہی بات یاد دلا رہی ہے۔ کیا نہ لیا تھا میں نے تم سے عہد اے بنی آدم کہ تم مت بندگی کرنا شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا عداوتی ہے۔ ابلیس نے جس کام کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورے زور و شور سے کیے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی پرفریب باتوں سے آدم علیہ السلام کو بہکایا، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ بھول گئے، نتیجہ تھا نافرمانی کر بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح ابلیس نت نئے ہتھکنڈوں اور بہکاووں کے ساتھ ہم سب کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم میں سے کئی اللہ سے کیے وعدے کو بڑھا کے ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی ساتھ ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہیں میں نے انہیں شاہد بنایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر اور نہ ان کی اپنی تخلیق میں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا بٹکانے والوں کو دستے بازو۔ عضدا عضد سے بنا، عین ذات دا، بطور دستے بازو یا مددگار، ایز اے ہیلپر۔ رب کریم کی ہدایت چھوڑنے کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے، جس کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ان کے باطل ہونے کی سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ ساری ہستیاں تخلیق کے کائنات کے بعد وجود میں آئیں۔ یہ تو مخلوق ہیں، اور جس طریقے سے دیگر تمام مخلوقات اپنے وسائل زندگی کے لیے رب کریم کی محتاج ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ بھی محتاج ہیں۔ ہمارے خالق اور مالک حقیقی کمزور نہیں کہ وہ انسانوں کی تراشیدہ ہستیوں کو اپنا دستے بازو بنائے۔ یہ تو ابلیس کی وہ ذریت ہے جس کا تذکرہ اس سے پچھلی آیت میں ہوا تھا، اور یہی ابلیس کے وہ دوست اور دستے بازو ہیں جن کی بدولت وہ لوگوں کو رائے راہ سے بھٹکا کر اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس روز وہ فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ نہیں جواب دیں گے انہیں، اور ہم بنا دیں گے ان کے مابین ایک ہلاکت کی جگہ۔ انڈر لائن لفظ ہے موبقہ، اس کا مادہ وبک، واؤ بے کا، ہلاک کرنے یا قید کی جگہ۔ اب ایریا ذرا اس وقت کا تصور کریں جب راہ راست سے دور رہنے والوں اور باطل کی پرستش کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جن ہستیوں کو تم نے بادام خود میرا شریک بنا رکھا تھا انہیں بلاؤ، وہ لوگ انہیں آوازیں لگائیں گے، لیکن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور اس طرح ان کے مابین ہلاکت کا سامان کر دیا جائے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو ظن کریں گے کہ انہیں ضرور واقع ہونا ہے اس میں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ۔ مصرفہ صرف سے بنا،
सात रे फे, घूम कर या पलट कर कोई जगह या रास्ता पा लेना, वे ऑफ रिटर्न। मुजरिम लोग अपनी आंखों के सामने अपने करतूतों का अंजाम देख लेंगे। जिन पे तकिया किया हुआ था वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो कहीं भाग नहीं सकते और उन्हें इसी भड़कती आग में जा गिरना है और अपने करतूतों का अंजाम भुगतना है। एक पुस्तक का खुलासा इस रुकू का, रब्बे करीम की हदायत को छोड़ने का नतीजा गुमराही है, जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला की जात के साथ कुछ और हस्तियों को भी शरीक ठहरा लेते हैं। उनके बातिल होने की सबसे पहली दलील ये है कि ये सारी हस्तियां तख्लीक कायनात के बाद वजूद में आई और ये मखलूक हैं और दीगर तमाम मखलूकात की तरह वसाइल जिंदगी के लिए रब्बे करीम की मोहताज है। मरने के बाद रब्बे करीम के हजूर पेश होने पे बातिल परस्तों से कहा जाएगा कि जिन हस्तियों को तुमने बादाम में खुद शरीक करार दे रखा था उन्हें बुलाओ। वो उन्हें बुलाएंगे लेकिन वो उनकी पुकार का कोई जवाब न देंगे। उस वक्त मुजरिमों को अपनी गलतियों, अंजाम और उन हस्तियों की बेसबाती का इल्म हो जाएगा। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चुग गई चिड़ियां खेत। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पे समझने और उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारक के मुताबिक अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।